اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پیدائش آدم، فرشتوں کا سجدے کا حکم، شیطان کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ آن قریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیٹ کی طرح آواز دینے اور کھٹ مکانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ شعور جس عقل اور وجدانی جذبات و کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر مسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی مگر شیطان نے غرور کیا۔ وہ تکمنت کے ساتھ صاف انکاری ہو گیا۔ قرآن عزیز ان آیات میں اس واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے۔ ترجمہ: اور پھر دیکھو جب ایسی ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سر مسجود ہو جاؤ، وہ جھک گئے مگر ابلیس کی گردن نہیں جھکی، اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو کبھی اس کے پاس نہ پھٹکنا۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور دیکھو یہ ہماری ہی کار فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہارا وجود پیدا کیا، پھر تمہاری نوع انسانی کی شکل صورت بنا دی۔ وہ وقت آیا کہ فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے جھک جاؤ، اس پر سب جھک گئے مگر ابلیس کو جھکنے والوں میں سے نہ تھا۔ اور بلا شبہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا جو سوکھ کر بجھنے لگتا ہے، اور ہم جن کو اس سے پہلی جلتی ہوئی ہوا کی گرمی سے پیدا کر چکے تھے۔ اور اے پیغمبر، جب ایسا ہوا تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا، میں خمیر اٹھے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر بجھنے لگے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، یعنی نوع انسانی پیدا کرنے والا ہوں، تو جب ایسا ہو کہ اس میں درست کر دوں، یعنی وہ جو تکمیل کو پہنچ جائے، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو چاہیے کہ تم سب اس کے آگے سر مسجود ہو جاؤ۔ چنانچہ جتنے فرشتے تھے سب کے سب آگے سر مسجود ہو گئے۔ ایک ابلیس اس نے انکار کیا، سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم کے آگے جھک جاؤ، وہ جن میں سے تھا، بس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ پھر کیا تو مجھے چھوڑ کر کہ تمہارا پروردگار اسے اور اس کی نسل کو کارساز بناتے ہوئے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ دیکھو ظلم کرنے والوں کے لیے ہی بری تبدیلی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، بس جب اس کو بنا سنوار لوں،
اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب فرشتے اس کے لیے سر مسجود ہو جاؤ، پس سب ہی سجدے میں گر گئے۔ ابلیس نہ مانا، گھمنڈ کیا، اور وہ علم الہی میں پہلے ہی کافروں میں سے تھا۔ سجدے سے انکار کرنے پر ابلیس کا مناظرہ۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بھید سے واقف ہیں، ماضی، حال اور استقبال سب کے اس کے لیے یکساں ہے، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس شیطان سے سوال کیا، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ آدم علیہ السلام سے افضل میں ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، اور آگ بلندی و معرفت والی چاہتی ہے، اور آدم مخلوق خاکی، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے خدا، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سر مسجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا تھا کہ جب تو آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی تمکنمت اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی و پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہو، بلکہ اس سے ہے، ان صفات پر ہے جو خالق کائنات اس کے اندر عطا کر دیتا ہے۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور اور تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا ہے۔ اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کے سمجھنے سے درمندہ اور عاجز بنا دیا ہے، پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے، اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پایویش ہے۔